الحمد لله الذي الأفلاك والدين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے مرا مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین سید المرسلین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد بالقلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا. حضرات محترم، اسلامی سال کا یہ مہینہ جسے رجب المرجب کہا جاتا ہے، یہ مہینہ بھی بڑا ہی محترم ہے اور بابرکت ہے. اس میں عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس ماہ رجب کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا، جن کی تعظیم، جن کا احترام ہے. اس ماہ مبارک میں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج بھی حاصل ہوئی. اسی ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو رجب المرجب کو سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اسی لیے 6 رجب المرجب کو ان کے عرس کی تاریخ مشہور ہے، اور عرس کے موقع پہ لاکھوں کی بھیڑ، لاکھوں کا مجمع آستانہ غریب نواز پر موجود ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اخبارات کی سرخیوں میں، رپورٹ کے اعتبار سے، خبروں کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ خبریں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی کہ اس وقت ایک بڑی تعداد وہاں پر پہنچ چکی ہے. اللہ کے ولی خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جانے والوں کی کوئی حد ہی مقرر نہیں ہوئی، بلکہ دن بدن جانے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے. فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور لاکھوں مسلمان ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے نظر آئے. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بہت سارے غیر مسلم بھی عقیدت و احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عزیزان محترم، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سیرت و سوانح، ان کی حیات طیبہ جو تاریخ کی کتابوں میں جو معتبر تاریخ ہے اس میں مذکور ہے، اور ہندوستان کے اولیاء میں آپ کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے جس تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور کوئی بہت ہی طویل عرصہ بھی نہیں ہوا
800 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کی تاریخ کو مورخین نے جو لکھا ہے، شواہد اور ثبوت دلائل کے ذریعے، اس میں ایک عظیم آپ کی خدمت یہ ہے کہ آپ ہندوستان آئے تو کفر و شرک کی تاریکی کو مٹانے کے لیے آئے، گمراہیت کے اندھیرے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے آئے۔ بہت مشہور تاریخ ہے آپ کی حیات طیبہ کی کہ 90 لاکھ آپ کے دستے اقدس پر مسلمان ہوئے۔ تو اسلام قبول کرنے والوں نے اتنی بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا کہ ہندوستان کی تاریخ میں شاید ہی کسی کی تاریخ میں ایسا ذکر ملتا ہو۔ 90 لاکھ کوئی معنی رکھتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، آپ کی حیات طیبہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ خدمت اسلام میں لوگوں کے دلوں میں اسلام کی روشنی پہنچانا اور محبت رسول کی شمع روشن کرنا یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے عمل کے لیے بہت کوششیں کرتا ہے، ذاکر بن جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، حاجی بن جاتا ہے، یہاں تک کہ غازی بھی بن جاتا ہے، لیکن یہ خدمت کہ جو گمگشتگان راہ ہوں، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں، گمراہ ہو چکے ہوں، اور جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی کا کوئی ایک معمولی شائبہ بھی نہ ہو، ایسے لوگوں کے دلوں میں اسلام اور دین اسلام کی محبت پیدا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنا، دین اسلام کی روشنی کی طرف لانا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لہذا ہندوستان، پوری دنیا کے مسلمان اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان ان کے مرہون منت ہیں، ان کے احسان تلے دبے ہیں، کیونکہ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ آنے کے بعد انہوں نے اسلام کی روشنی ہم تک پہنچائی۔ آج بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی بڑی تحریکیں جس میں لاکھوں مبلغ ہوتے ہیں، ایک تنظیم، ایک تحریک کے اندر ہزاروں لاکھوں مبلغ ہوتے ہیں، بڑی تنظیمیں، بڑی تحریکیں اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتی تنہا جو خواجہ غریب نواز نے انجام دیا۔ بڑی تنظیموں سے کام ہوتے ہیں اور ایک بڑی تحریک کے ذریعے بہت سارے اصلاحی کام ہوتے ہیں، لیکن تنہا سلطان الہند نے جو کارنامہ انجام دیا، واقعی یہ قابل مبارکباد بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مشعل راہ بھی ہیں کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ہمیں ان کی ان عظیم خدمات کو اور مزید لوگوں کے دلوں میں پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ جو آپ نے کارنامہ انجام دیا، یہ کیسے آپ سے ہو سکا؟ جب کوئی انسان کوئی بہت بڑا کام کرتا ہے تو اس کی تحقیق ہوتی ہے، اس پر ریسرچ ہوتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے انسان گزرے ہیں، تاریخ میں نامچین انسان گزرے ہیں، انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو تو ان کی تاریخ لکھنے والے، ان کی سیرت لکھنے والے تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں کہ کون سی قوت کار فرما ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون سی قوت کار فرما تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ نے 90 لاکھ مسلمان بنائے؟ 90 لاکھ مسلمان بنانا کوئی قوت ضرور تھی، کوئی طاقت ضرور تھی، جس طاقت کی بنیاد پر آپ نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، اتنی بڑی خدمت انجام دی۔ آپ اس سلسلے میں اگر غور کریں، ظاہری اسباب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جیسا کہ ایک بادشاہ اپنے ملک کو سنبھالتا ہے، ملک کی سلطنت کو سنبھالتا ہے اور اپنے تخت و تاج کو بالکل برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے،
تو وہ مال و دولت کو اکٹھا کرتا ہے، پھر دولت خرچ کرتا ہے، فوج کو بڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی سلطنت کو مضبوط کرتا ہے، حدیں بڑھانے لگتا ہے، دوسرے ممالک پر قبضہ کرتا ہے۔ اس طرح سے بادشاہ کی حکومت چلتی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دولت جمع ہو جاتی ہے، فوج کی طاقت آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں اتنے انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے مقدس دین اسلام کی روشنی میں لانا، اتنا عظیم کارنامہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے انجام دیا ہے، تو ضرور ان کے پاس کوئی طاقت رہی ہوگی، ضرور ان کے پاس کوئی ایسی قوت رہی ہوگی۔ اب ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نہ آپ کوئی فوج لے کر کے آئے، کیونکہ جب آپ ہندوستان آئے تھے تو کوئی فوج لے کے نہیں آئے تھے، تنہا نکلے۔ راستے میں جو مرید ہو گئے، جو آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ پر فریتا ہو گئے، وہ ساتھ ہو گئے، چند مریدین ساتھ تھے، کوئی فوج لے کر کے نہیں آئے۔ اور جب ہندوستان آئے تو آپ نہ کوئی دولت کے انبار لے کر کے آئے، تو جب فوج بھی ظاہری طور پر آپ کے پاس نہیں تھی، دولت بھی ظاہری طور پر آپ کے پاس نہیں تھی، تو پھر اتنا عظیم کارنامہ کون سی قوت کی بنیاد پر آپ نے انجام دیا؟ قرآن اس راز کو کھولتا ہے، قرآن کریم میں یہ راز موجود ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے تو ان کے پیچھے ایک بہت بڑی قوت اور ایک بڑی طاقت کار فرما تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ذرا قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں، تفصیل دیکھیں۔ مفسرین کرام نے چند حدیثوں کو کوٹ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، ان کو نکالتا ہے، یخرجہم نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، یعنی اندھیروں سے، ظلمات کا مطلب اندھیرے، اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لاتا ہے۔ تو پہلے آپ اس آیت کے ایک مفہوم کو سمجھیں کہ یہاں ظلمات سے کیا مراد ہے اور نور سے کیا مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا کہ ظلمات سے یعنی اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، سارے مفسرین کرام نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ فرمایا ہے، یہاں اندھیروں سے مراد کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، گمراہیت کا اندھیرا ہے، اور ان تمام اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے، یعنی نور سے مراد اسلام ہے، نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد ہدایت ہے، نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب کفر سے، شرک سے، گمراہیت سے، ان اندھیروں سے جب نکالنا ہوتا ہے تو اپنے ولی کو وہ قوت عطا فرماتا ہے جس قوت کے ذریعے وہ اندھیرے سے نور کی طرف لے آتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ جس کو اندھیرے سے نکالنا ہوتا ہے، جس کو کفر اور شرک سے نجات دینا ہوتا ہے اور گمراہیت سے نجات دینا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرماتا ہے۔ سارے مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر کسی کو ایمان نصیب ہوتا ہے، کسی کو اسلام کی دولت ملتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ بات صحیح ہے کہ اللہ کا فضل ہے، رب تبارک تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو گویا ہدایت دینے والا، روشنی کی طرف لانے والا رب تبارک تعالیٰ ہے، اللہ عز و جل ہی ہے۔ لیکن پوری کائنات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفر و شرک کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں،
اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جن کو اسلام کا نور نہیں مل رہا ہے، نہ انہیں قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، نہ انہیں قرآن کریم کی تعلیمات کہیں سے ملتی ہیں، نہ کہیں اسلام کا نور ملتا ہے، آخر وہ آتے کیسے ہیں؟ تو اس کا راز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں، ایمان والوں میں، جن کو ولایت کی منزل عطا فرماتا ہے، ان کے اندر یہ قوت رکھتا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں اللہ کے اس فضل سے وہ کفر کے اندھیرے میں پڑے ہوئے جب انہیں دیکھتے ہیں تو انہی کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اسلام میں آتے ہیں۔ تو آج بھی اسلام پوری دنیا میں جہاں جہاں پھیلا ہے، صرف ہندوستان ہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جہاں کہیں اسلام پھیلا ہے، آپ اگر اس کے پیچھے اس قوت کا ملاحظہ کریں گے، قوت کو دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں کسی اللہ کے ولی کے ذریعے ہی وہ دائرہ اسلام میں آئے گی، صحابہ کرام کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، اماموں کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے ہی دامن اسلام میں آئے ہیں۔ لہذا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر اگر 90 لاکھ مسلمان بنائے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت ہے، اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی، رب تبارک تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا، اور جب اللہ نے طاقت دی تو طاقت کا عالم یہ ہے، کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی قوت عطا فرمائی، ان کی نگاہوں میں قوت کا عالم یہ ہے، جس پر ایک نگاہ ڈال دیں گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، بدکار ہے، زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، اور نگاہ جب پڑتی ہے دل پر بالکل ہی وہ توبہ کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ جاتا تھا۔ یہ نگاہوں کے اندر تاثیر کیسے پیدا ہوئی کہ ایک نگاہ ڈال رہے ہیں، ایک نظر دیکھ رہے ہیں تو اس کے دل کی دنیا بدل رہی ہے اور بالکل ساری چیزوں سے توبہ کر کے قدموں میں آ رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا، بہت مشہور کرامت ہے جس کو عام طور پر مقررین، خطبہ، علماء بیان فرماتے ہیں، آپ نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سیرت السوانے میں بارہا سنا ہے کہ راجہ پرتھوی راج نے جس مشہور جادوگر جوگی جے پال کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو شکست دینے کے لیے بلایا تھا، وہ خود ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے، وہ خود اسلام لے آیا۔ جوگی جے پال جو بہت مشہور جادوگر تھا، اس کے جادو کا چرچا چلتا تھا، لوگ چرچے بیان کرتے تھے کہ بہت بڑا جادوگر ہے، تو اس لیے راجہ پرتھوی راج نے جب دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس پر ایک نگاہ ڈالتے ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، جو ان کے قریب آتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، لہذا اس طرح سے ان کی تعداد بڑھ جائے گی، شکست ان کو کیسے دیا جائے؟ تو آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ایک نام سامنے آیا، وہی جوگی جے پال کا۔ جوگی جے پال کا نام سامنے آیا تو راجہ پرتھوی راج نے اسے بلایا کہ تم آؤ اور اس فقیر کو، اس درویش کو شکست دینا ہے، اس کو یہاں سے بھگانا ہے، اپنی جادو کی قوت سے اسے بھگانا ہوگا۔ جوگی جے پال پہلے آیا تو اس نے تو بڑے مسکرا کے کہا کہ یہ میرا چٹکی کا کام ہے، اس فقیر کو، اس درویش کو یہاں سے اسے بھگاؤں گا، نام و نشان نہیں رہے گا۔ جیسے ہی آیا اور اپنا اس نے جادو کرتب دکھانا شروع کیا، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ خاموش دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ ابھی ان قریب اس کے دل کی دنیا بدلنے والی ہے، ابھی ان قریب اس کے اندر انقلاب پیدا ہونے والا ہے۔ آپ کی نظر دیکھ رہی تھی، اس لیے آپ نے اسے مہلت دی کہ تجھے اپنی جتنی قوت استعمال کرنا ہے کر لے، تجھے اپنی جتنی قوت استعمال کرنا ہے کر لے۔ اس نے دیکھ لی، آپ نے اس کے بعد کہا کہ میں اپنی قوت سے میں فضا میں اڑ سکتا ہوں، فضا میں اڑ سکتا ہوں، فضا میں اڑنے لگا۔ آج اگر کوئی انسان فضا میں اڑنے لگے تو لوگ فوراً اس کے مرید بن جائیں گے، فوراً اس کے قدموں میں آ جائیں گے اور اس کی طاقت کو کا لوہا ماننے لگیں گے کہ بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ مگر جوگی جے پال جادو کے ذریعے اڑ رہا ہے، جادو کے ذریعے اڑ رہا ہے۔ یہاں پر میں رک کر کے یہ بات اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے عرض کرنا چاہوں گا، آج کے دور میں بھی اگر کوئی اپنے جادو سے فضا میں اڑتا ہوا نظر آئے، اسے ولی نہ مانا جائے، اس لیے کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جو خرق عادت یعنی خلاف عادت کوئی چیز کرتا ہے تو ولی ہو جاتا ہے۔ جوگی جے پال ولی نہیں تھا، جوگی جے پال ولی نہیں تھا، نہ مومن تھا، مسلمان تھا، کافر ہے مگر اڑ رہا ہے۔
فضا میں اڑ رہا ہے جس طرح ہوائی جہاز اڑ رہا ہے. تو ایک انسان اگر فضا میں اڑتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اس کے اندر قوت کہاں سے آ گئی. وہ ایک جادو کی قوت تھی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جادو کے اندر بھی قوت ہے, جادو میں بھی قوت ہے, مگر یہ جادو آیا کہاں سے اس کی ایک الگ تحقیق ہے. مگر جادو کی قوت سے اڑنے والا وہ صرف اور صرف دنیا دار ہے, کفر کے اندھیرے میں ہے, شرک کی تاریکی میں ہے اور گمراہیت کے اندھیرے میں ہے. جیسے ہی وہ فضا میں اڑا کافی بلندی پر گیا, خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے اپنے کھڑاؤں کو حکم دیا, جو پیر میں پہنی جاتی ہے چپل, لکڑی کی کھڑاؤں ہوتی ہے, اس کو حکم دیا تو وہ کھڑاؤں اڑتی بھی چلی گئی. جب کھڑاؤں اوپر گئی, جوگی جے پال جتنا اونچائی پر, جتنی بلندی پر تھا اس سے زیادہ اونچائی پر کھڑاؤں پہنچی. خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو یہ کرامت اس لیے دکھانا مقصود تھی کہ دنیا دیکھ لے کہ جادو کی قوت کیا ہوتی ہے اور روحانی قوت کیا ہوتی ہے, جادو کی قوت کیا ہوتی ہے اور روحانی قوت کیا ہوتی ہے. اور جیسے ہی روحانی قوت سے کھڑاؤں اوپر گئی اور اس کے سر پر مارتے ہوئی نیچے لے آئی, وہ نیچے آیا, اور جب نیچے آیا تو سیدھے قدموں میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں بس آپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں, اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابل میں آئے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابل میں جب بھیجا گیا اس وقت جادوگروں کو ہی مقابل میں لایا گیا تھا. فرعون کے مقابل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, لیکن فرعون خود مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, اس لیے اس نے بھی جادوگروں کو ہی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں کھڑا کیا. جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میدان میں رسیاں چھوڑی. انہوں نے یہ جادو دکھایا کہ ہمارے پاس جادو کی اتنی قوت ہے کہ ہم رسی اگر زمین پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتے ہیں. اور تاریخ یہ ہے کہ پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. فرعون کچھ ہو رہا ہے کہ شاید اب سارے سانپ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو نگل لیں گے اور ان کو تکلیف دیں گے اور ان کی شکست ہو جائے گی. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنا عصا زمین پر رکھ دیجئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عصا عطا فرمایا تھا, لاٹھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر رکھنا تھا, وہ عصا اژدہا بن گیا. اژدہا سانپوں کا بڑا سردار. اب وہ اژدہا جیسے ہی ان سارے سانپوں کو نگلنا شروع کیا تو سارے میدان میں جتنے سانپ تھے تنہا اژدہا ان سارے سانپوں کو نگل لیا. اب وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں آئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا دین قبول کرنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جادو کے مقابل میں اپنا عصا رکھتے ہیں تو وہ عصا اژدہا بن جاتا ہے اور اژدہا کی شکل میں سارے سانپوں کو نکل رہا ہے. مگر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے کھڑاؤں کو حکم دیا تو وہ جوگی جے پال قدموں میں آ گیا. جادو کا توڑ جادو سے نہیں ہے, جادو کا توڑ روحانی قوت سے ہے. لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہوا ہے تو سفلی عمل کے ذریعے ہی اس کا توڑ ہوگا, یہ غلط نظریہ ہے. سفلی عمل یہ جادو ہے اور اس کی خطرناک صورت انسان پر ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ متاثر ہوتا ہے, مگر روحانی قوت کے ذریعے اس سفلی عمل کو اور اس جادو کو بھی توڑا جا سکتا ہے. اور جب جادو کی قوت ختم ہوئی اور سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے ہم ایمان لائے, ہم آپ کے رب پر ایمان لاتے ہیں, تو اس وقت فرعون نے کہا تھا کہ اے جادوگروں میں نے تمہیں بلایا تھا ان کے مقابلے کے لیے اور تم انہی کا دین قبول کر رہے ہو. تو اس وقت فرعون نے ان کو دھمکی دیا تھا کہ اگر تم ان کا دین قبول کرو گے تو تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا.
تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سخت سزا دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اس وقت جادوگروں نے کیا جواب دیا تھا فرعون کو؟ فرعون سے کہا کہ اگر تو ہمارے ہاتھ پیر کاٹ دینا چاہتا ہے کاٹ دے، ہمیں سولی پہ چڑھانا چاہتا ہے چڑھا دے، لیکن ہم نے جو دل سے اسلام قبول کر لیا ہے اسے چھوڑنے والے نہیں۔ اس لیے کہ روحانی قوت وہ اصل نگاہوں میں ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں ان جادوگروں کے دل پر پڑی ہوئی تھی، اور وہاں دل کا دروازہ کھل گیا، وہ ایمان ان کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہماری آخری آرام گاہ جنت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے جوگی جے پال نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آنے کے بعد، کلاؤں کے سر پہ پڑنے کے بعد، اسی وقت اس کے دل کا دروازہ کھل گیا، اور وہیں سے اس نے دیکھ لیا جنت میں اس کا جو ٹھکانہ تھا۔ اسی لیے اس نے کہا مجھے اب راجہ پرتھوی راج کا متبع اور پیروی کا پیروکار نہیں ہونا ہے، مجھے آپ کا متبع اور پیروکار ہونا ہے، مجھے آپ کی غلامی چاہیے۔ تو جوگی جے پال نے جب غلامی اختیار کی ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تجھے ایک بہت ہی اونچا مقام دے دیا، مقام دے دیا، ایک اونچا مرتبہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ جتنے میرے چاہنے والے، میری زیارت کرنے والے، میرے پاس آنے والے اگر کہیں راستہ بھٹک جائیں گے تو تو ان کی رہنمائی کرتا رہے گا، تو ان کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ذریعے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ایک انسان کو جو ابھی اسلام قبول کیا ہے، ابھی دائر اسلام میں داخل ہوا ہے، اور اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تیرا انتقال ہو جائے گا تو دنیا سے رخصت بھی ہو جائے گا، مگر تیرے اندر، تیری روح میں اللہ ایسی قوت عطا فرمائے گا کہ میرے پاس آنے والے اگر راستہ بھٹک بھی جائیں تو تو ان کو لا کر کے میرے آستانے تک پہنچاتا رہے گا۔ عزیزان محترم، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جو کہ جے پال کو یہ مقام و مرتبہ عطا کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی، تیری روح بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی تجھے یہ مقام دیا جا رہا ہے۔ آج تک سارے مورخین لکھتے ہیں کہ جس جوگی جے پال نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے قدموں میں اسلام قبول کیا تھا، اس کا نام عبداللہ بیابانی رکھا گیا۔ عبداللہ بیابانی کی شکل میں آج بھی اگر کوئی خواجہ غریب نواز کا آستانہ بھول جاتا ہے، راستہ بھٹک جاتا ہے، وہی عبداللہ بیابانی آ کر کے ہمیں راستہ بتاتے نظر آتے ہیں، آستانے تک پہنچاتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان کے مرنے کے بعد اسے ایسی قوت دے دینا، جب خواجہ غریب نواز کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے تو سراپا غریب نواز کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ آج بھی ایک 800 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، اور آج بھی آستانے میں اپنے قبر انور میں آرام فرما ہے، اور ہزاروں لاکھوں پر ان کی نگاہ کرم ہوتی ہے، لاکھوں پر ان کی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ آنے والے کو دیکھتے بھی ہیں، آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں، آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے اس کی نیت کو بھی جانتے ہیں، آنے والے کی مرادیں جانتے ہیں۔ اس لیے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آنے والے کے لیے دعا فرماتے ہیں تو آنے والا غمزدہ روتا ہوا آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو خوشی میں مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ ادھر پریشان حال آتا ہے، جاتے جاتے گھر کے اندر اس کی قسمت سنور جاتی ہے، اور پھر دنیا دیکھ کر کے حیرت زدہ ہے کہ اچانک تیری زندگی میں انقلاب کہاں سے آ گیا۔ یہ نگاہ غریب نواز کی تاثیر ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، آج بھی ان کے تصرفات جاری ہیں، انشاءاللہ اس پر مزید تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنے کی پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ آج اس بات کو ذہن میں رکھیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی کرامت جس طرح ان کی حیات ظاہری میں تھی، آج بھی ان کی وصال کے بعد بھی وہ کرامت ظاہر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اندر دیکھنے کی وہ قوت نہیں ہے، ہماری نگاہوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ ان کی کرامتوں کو دیکھ سکے۔ اور یہ بھی ہے، بعض مقربین علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد انہیں کرامت کی قوت تو حاصل رہتی ہے، مگر اس لیے وہ ظاہر نہیں کرتے کہ کہیں بندے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔
ویسے ہی آج کل بہت سارے لوگ اتنے فکروں میں پڑ گئے ہیں کہ معاذ اللہ کبھی آستانے پر یا قبر کے قریب جا کر کے الٹی پلٹی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، تو یہ ایک فتنہ ہے، کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، گمراہیت کی طرف نہ چلے جائیں، اس لیے وہ اپنی کرامت کو ظاہر نہیں فرماتے، مگر کرامت کا اظہار جب ہوتا ہے اور جس مقصد کے لیے ہوتا ہے یقیناً وہ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت کس مقصد کے لیے کرامت ظاہر کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ان کی حیات طیبہ کی جو کرامتیں مشہور ہیں بالکل ہی معتبر روایات کے ساتھ ہیں، خاص طور پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی کرامتیں معتبر روایتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک درویش ایک مرید نے آ کر کے کہا کہ حضور رائے پتھورا نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے اور تکلیف پہنچا رہا ہے، تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اسے ایک خط لکھ کر کے بھیجا۔ اس وقت رائے پتھورا جو ایک علاقے کا سردار تھا اور اس کو سرداری حاصل تھی، تو مرید نے آ کر کے جب آپ سے عرض کیا، فریاد کی، تو آپ نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ جاؤ اسے دے دو اور اسے کہو کہ وہ باز آ جائے، بندوں کو تکلیف نہ پہنچائے، انسانوں کو دکھ نہ پہنچائے۔ تو خاص طور پر اس مرید کا ذکر کر کے آپ نے خط لکھا، تو جیسے ہی اس کے پاس خط پہنچا تو رائے پتھورا بالکل ہی تکبر میں چور تھا، غرور اور گھمنڈ میں، اور اس نے خط کو پھاڑا اور استہزاء کیا، مذاق کیا اور توہین کی اور اس وقت گستاخی بھی کی۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی پتا چلا، مرید نے آ کر کے خبر دی، اس کا انداز تکبرانہ ہے، لہذا وہ ابھی بھی اپنی اسی حالت پر قائم ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جہاں بیٹھے تھے اسی وقت آپ نے فرمایا کہ رائے پتھورا کو ہم نے زندہ گرفتار کر کے ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی آپ کا یہ قول ظاہر ہوا، چند ہی دنوں کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے پوری فوج کے ساتھ چڑھائی کی اور اسی رائے پتھورا کے خلاف فوج آئی اور پھر اس کو زندہ گرفتار کر کے شہاب الدین غوری نے قتل کر دیا۔ ولی کی زبان سے نکلا جو جملہ نکلا اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرماتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی آیا ہے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو دیکھنے میں درویش لگتے ہیں، دیکھنے میں فقیرانہ انداز ہے، لوگ کبھی کبھی انہیں دھتکار دیتے ہیں، ان کا استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ جیسے اگر اللہ کے ولی اس مقرب بارگاہ خداوندی ہو جاتے ہیں، جب وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ آج بارش ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرماتے ہوئے بارش نازل فرماتا ہے۔ اگر کسی کے لیے یہ قسم کھا لیں کہ انہیں اولاد ملنی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے پیش کیا ہے، لہذا کوشش یہ کریں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہے۔ آج کے ان حالات میں جبکہ گمراہیت، بدعقیدگی، بد مذہبیت، کفر و شرک کا اندھیرا پھر پھیلایا جا رہا ہے، آج کے اس ماحول میں سارے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم پیغام یہ ہے، خاص طور پر اپنی نوجوان نسل کے لیے میں نصیحت کروں گا کہ اپنے عمل کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھو اور ان کے دامن سے وابستہ رہو اور ان کے عقیدے پر قائم رہو اور انہی کے مسلک پر، انہی کے مشن پر قائم رہو، انشاءاللہ کفر اور شرک اور گمراہیت کے اندھیرے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے، کیونکہ دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے اور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور گمراہیت کے اتنے بڑے بڑے مشن آج کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں کیسے کیسے انداز میں لے کے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے ماحول میں ان اولیاء اللہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو انشاءاللہ صراط مستقیم پر قائم رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرور نے ایک بہترین شعر بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام میں پیش کیا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے جو غلام ہیں یہ اولیاء اللہ کیونکہ سچے غلام با وفا ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔
جو ان کے نقش قدم پر چلے وہ کبھی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر و شرک گمراہیت سے بدعقیدی سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر استقامت اور تسلط عطا فرمائے، تمام گناہوں برائیوں فحش چیزوں سے خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات محترم، کل کا دن گزار کر